نے آذر دماغ علامہ جناب مجتبائی صاحب زاغم مجتبائی ضلع گجرانوالہ کہ عالم تے بہت ہوندے نے جڑا نظر زمانے تے رکھے وہ بہت کٹ نے اپنی قوم دی بہت بہترین ترجمانی کر رہے ہیں جناب محترم علامہ زاغم مجتبائی صاحب اور انہاں تو فوراً بعد جناب سید علی رضا داؤد کھلالے وہ پڑھن دے مجھے نہیں اعتراض آپ ان سے پوچھ لیجیے محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم بانی جان کی یہ صفحہ آپ نگاہ مقدس میں قبول فرمائے آپ تمام حضرات کا محمد وآل محمد کے ذکر میں تشریف لانا آپ ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے ایک دو خصوصی دعائیں ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آپ ان کہیے میرا اللہ اس وقت ملک پاکستان مذہبی منافرت کے اعتبار سے انتہائی سنگین اور کشیدہ حالات سے دوچار ہے پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی تحریر یا تقریر کرتے ہیں جس سے مذہبی نفرت ابھرتی ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نشت و معبود فرمائے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے مولا علی کے دشمنوں کی تباہی کے لیے اور بالخصوص بی بی پاک کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اجازت باشد بسم اللہ بول تو آپ بالکل اپنی مرضی سے رہیں اپنی طبیعت کے نواب ہیں گزارش صرف ترلا اتنا کرنا تھا کہ یہ ساری جگہ لائٹ کے آگے خالی ہے اور ممکن ہو سکے تو نظر اللہ نیاز حسین بیٹھے بیٹھے دو دو قدم مولا حسین کے صدقے میں تھوڑا سا ہاں یہ جو بھائی بسم اللہ نوجوان بھائیوں تھوڑا سا یہاں ممبر کے پاس جگہ ہے بھائی آپ ادھر میری طرف دیکھیے یہ والی ہاں آپ بزرگ بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہیں جو مریض ہے مولا صحت دے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ تو مہربانی کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر پاجی حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے اتنی بہترین کلام شاہ جی پڑھ رہے تھے اور آگے سے وہ رسپانس نہیں آ رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا اس لیے حلالی موالی زیادہ ہیں اور آواز بالکل ممبر پہ تھوڑا آ رہا ہے جی نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت
یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت۔ میرے مولا علی مشکل کشا کی عزت و عظمت سے جلنے والوں پہ لعنت۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سائیں اجازت بادشاہ بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے جناب کی خدمت میں پہلے یہ بتائیے کہ اپنے پتر کی نوکر کی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی پاک ذات کا قصیدہ پیش کرنا ہے کہ انشاءاللہ سخی پاک شبیر کی نالین کی جوتی کے صدقے میں آپ کی ساری تھکن منافق کے گھر میں چلی جانی ہے۔ گزارش اتنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آرام سے بات شروع کروں۔ ناظم ممبر صاحب نے اعلان کرتے وقت حالات حاضرہ کا کہا تھا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک فقرہ کہہ دوں، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے فقرہ کہہ دوں۔ پرسوں کا ایک بغیرت نے سوشل میڈیا پہ نیا مزائل داغا ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے کہا ہے کہ اصحاب رسول گمراہ نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ آل رسول گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہے جی؟ اور آپ نے سب نے سنا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں جناب کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے پہلے اس کمینے کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد مجلس پڑھتے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہمارے بھائیوں کے نزدیک بخاری شریف ہے، جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے 8 مقامات پہ یہ حدیث لکھی ہے کہ آخری وقت مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو، میں کچھ ایسا لکھ کے جاؤں کہ میرے صحابیوں تم میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے محمد بتا کے گئے ہیں میرے بعد گمراہی کا خطرہ ہے۔ جسے مجلس سننی آتی ہے وہ بولے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جسے مولا علی نے ہاتھ دیا تو بلند کرے اونچا نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ بھائی، بسم اللہ بھائی۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میری غلط فہمی تھی، میں صحیح نہیں سمجھا، آپ تو بہترین سننے والے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ آواز تھوڑا آ رہا ہے، آپ نے پہلا فقرہ ہی اتنا اچھا سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ذرا زور کے بغیر میں ایک فقرہ کہتا ہوں اور پھر مجلس شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، بعد میں آپ کو لوگ کہیں گے، آپ میں سے سید بھی ہوں گے غیر سید بھی ہوں گے، تو لوگ کہیں گے جی سیدوں اور ماتمیوں کا نوکر آیا تھا اور بڑی بات کر کے چلا گیا، بابا درشاہ جی چلا گیا، ایسا گل کا بھی جواب دیو کیڑی؟ تھوڑی داد چاہیے کافی ہے۔ اگر تحریر ضروری تھی، چاچا جی کوئی حکم ہے؟ اچھا کیا کہتا ہے، زور سے پڑھے؟ اچھا چاچا جی میں 2 منٹ کے بعد، چاچا جی مولا دی قسمیں بڑا تھکے ہیں، مہربانی، ہاں میں 2 منٹ کے بعد، صرف 2 منٹ، 2 منٹ کے بعد میں جناب کا حکم پورا کروں۔ میں ہوں ہی آپ کا نوکر کیا نخرہ کیا؟ اللہ صرف 2 منٹ اپنے پتر کو دیجئے، پھر میں جو آپ نے حکم کیا پورا کرتا ہوں۔ کاغذ دو، قلم دو، کچھ لکھ دو۔ اگر تحریر اتنی ضروری تھی تو علی بھی تو موجود تھے، علی جاتے کاغذ قلم لاتے رسول کو دے دیتے۔ مولوی بکواس بند کر، حکیم سے نسخہ وہ لکھواتا ہے جو مریض ہو۔ صدقے جانا، اللہ آپ کو سلامت ہے، تیری وہی جوانی سلامت، صدقے لو جی علی لو جی میرے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ پتر ذرا 2 منٹ بعد کھلو کے پڑھ، ذرا سواد آئے سنندہ۔ میں ابھی اٹھتا ہوں، 2 منٹ صرف اپنے پتر کو دیجیے تاکہ تمہید باندھوں، تمہید کے بعد پھر میں اپنے روحانی طور پہ سوزی کھڑے کروں گا اور آپ کا پتر آپ کے ابھی قدم چومتا ہے، کھڑے ہو کے ایک فقرہ سن لیجیے۔ بابا ظہیر شاہ جی، بہار و انوار شاہ جی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26۔ اس حدیث کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنا آپ کہیں گے آپ کا پتر حاضر ہے۔ کس پاک بارگاہ میں ہم نے سجدہ ذکر پیش کرنا ہے، آپ کو میرا موضوع سمجھ آ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے، میں آرام سے تمہید باندھوں، پھر میں آپ کو قرآن اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک بی بی آئی پاک حسین کی اماں کی بارگاہ میں اور آ کے کہتی ہے، پاک بی بی میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے،
اور آپ ہی سے پوچھنی ہے، چونکہ پوری کائنات میں آپ عصمت کی وہ واحد رحل ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں۔ صدقے جاؤ، مولا آپ کو سلامت، بسم اللہ کرا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو اپنے پتر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیجئے۔ آپ کے پتر کی ایک ہی بری عادت ہے، پیڑی عادت ہے، وہ سن لیجئے پاجی، جب تک سیدوں کا یہ نوکر ممبر پہ ہے پاجی نام ہے سال لینا، اے مہربانی کریا جی، اگر جناب تھک گئے آواز تھوڑی ہوگی تو پھر میں نے چلے جانا ہے، اگر پیٹرول آتا رہے گا سونی دعا کا تو پھر مجلس ایسی ہوگی اگلے سال تک ولایت علی کا نشہ اتر جائے۔ بغیر ہاتھوں والا داتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ پاک بی بی آیت پوچھنی ہے آپ سے، ممبر ہے عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، ممبر ہے عمل کی دعوت دینے کے لیے، ممبر مظلوم کربلا لکڑی کا ٹیبل نہیں، پاک سید سجاد کی یونیورسٹی ہے۔ اگر بات آپ تک پہنچے حق ہو پھر سونی آواز ممبر تک آئے۔ جناب پاک حسین کی اماں مسکرا کہتی ہیں کھل کے پوچھ جو چاہے پوچھ، میں رشتے میں علی کی زوجہ ہوں، علم میں علی کے برابر ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صدقے جی مہربانی جی، بسم اللہ، ہائے صدقے جا، کیونکہ پاک رسول کی علم کی وارث پاک بطول ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ لو جی، میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہستیاں بھی تشریف فرما ہوتی ہیں ہماری مجلس میں جو ہم سے 1000 گنا بہتر ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی ہے، کسی کے مولا نے یہاں لگائی، کسی کے مولا نے وہاں لگائی۔ لو جی توجہ، کبھی بھی آیت پڑھنے سے پہلے پاجی، آیت پڑھنے سے پہلے ایک لفظ کا معنی تو بتائیے۔ جب میں آہستہ بولوں پھر آواز کھول دیا کرو بھائی، کا پوچھو، کبھی بھی یہ بتائیے کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ بی بی پاک مسکرا کے فرماتی ہیں پہلے تو یہ بتا کہ فرش کا مطلب کیا ہے۔ پاک بی بی بڑی آسان سی بات ہے، یہ جو قدموں کے نیچے ہے یہ فرش ہے۔ فرمایا یہیں سے سمجھ لے جو سر کے اوپر ہے وہ عرش۔ پاک بی بی اس کا مطلب ہے عرش کا معنی اونچا ہے، عرش کا معنی اعلیٰ ہے، عرش کا معنی عرفہ ہے، عرش کا معنی بلند ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہ پاک بی بی قرآن کی آیت پڑھو، کہ پڑھو۔ کہ پاک بی بی کیا وجہ ہے؟ جب عرش کا مطلب ہی اونچا ہے پھر اللہ جب قرآن میں عرش کا نام لیتا ہے تو خالی عرش نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میں اللہ مالک ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے۔ پاک بی بی عرش کا معنی بھی اونچا، عظیم کا معنی بھی اونچا، یہ اللہ قرآن میں عرش کو ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ پاک حسین کی اماں مسکرا کہتی ہیں اس کی وجہ فقط یہ تھی جب اللہ نے مجھے اپنے حجاب قدرت میں نور سے بنایا تھا، میرے قدموں سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنا دیا تھا۔ صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت، 1 منٹ اور پھر میں کھڑا ہو کے عشق کی نماز پڑھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ترکھا والو مطلب کیا ہوا؟ عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے۔ پاجی جڑے مجلس سے بیٹھے ہوتے مجلس سے بیٹھے ہو انہوں نے گل ہے، عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے۔ یہی وجہ ہے محمد کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جل جاتے ہیں۔ باریک بات بھی سنتے ہیں یا صرف فطرت راہ بھی سنتے ہیں؟ باریک بات بھی سن لیتے ہیں؟ مل کے بتائیے پھر۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے کیا جبریل نے کہا نہیں تھا لو دنو تو انمرد اللہ ترک تو، اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا؟ بتائیے ایسا ہوا نا؟ بلند واسطے ایسا ہوا تھا؟ مجھے بتائیے جناب جبریل علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں یا نور سے؟ یار اونچی بولو۔ میرے پاک مصطفیٰ مٹی سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں یا نور سے؟ دونوں نور سے ہے نا، دونوں نور سے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ ایک نور سدرا پہ جا کے پروں سمیت چلتا کیوں ہے، دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے؟ تیرے چھٹے جنہیں اماں شیعہ بولے تیرے چھٹے بادشاہ کو پوچھا مولا وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ فقط یہ ہے سدرا سے آگے جگیر زہرا ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لو چاچا جی،
چاچا جی ہوں ٹھیک ہے. لو جی ہمارے بزرگ ہیں جی, سفید داڑھی وہ ہے جس کا حیا اللہ بھی کرتا ہے. چاچا جی کہنا ہے پتر ہوں ٹھیک ہے. لو چاچا جی اگر ایک بندہ بھی چپ رہا, میں نے اتر جانا ممبر سے اور جا کے اس کے کندھے ہلا کے کہنا ہے اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں, سن بھی اور. لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایڈا سونا مجمع, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ابھی لاہور میں کھڑا ہوں. میرا خمسہ لاہور میں شروع ہے, آپ کی زیارتوں کے بعد وہاں جانا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے لاہور آ گیا ہوں میں جی. 5 سفر زندگی رہی تو انشاءاللہ میں شادی والے میں نوکری پیش کروں گا. ایک اور اتنے کر رہا نا ذرا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو پا جی سر چکو جی. چاچا جی 7 عیسائی پادری ایک بادشاہ کے دربار میں آ گئے. پائی آواز نہیں تھوڑا جا. بادشاہ سلام سلام. آپ بادشاہ ہیں؟ جی. آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے؟ جی. سوال اچھا ہو تو انعام دیتے ہیں؟ جی. سوال ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہا نہیں, علم دوست ہوں, بندے سے وعدہ کاٹا. سوال کروں؟ کرو. بادشاہ پہلے یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ جی. بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, جناب کون سے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں. کہا ماشاءاللہ 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 بادشاہ تو آپ سنی مسلمان ہیں, جسے موضوع کا پتہ ہے نا کہ مولوی کو کیسے سنا جاتا ہے, وہ بولے باقی نہیں چھٹی. کہا بادشاہ اچھا آپ سنی مسلمان ہیں؟ کہاں. کہا بادشاہ آپ یہ بتائیے قرآن کے بعد آپ کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ کہا صحیح بخاری شریف. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے. کہا بادشاہ سارے بولنا سارے. کہا بادشاہ عیسائی کہتا ہے. کہا بادشاہ اسی بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. سید دادا جی, سید دادا ظہیر شاہ جی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرا. بابا جی پیر ظہیر شاہ جی اب مجھے یقین ہو گیا کہ سارے حلال زادے بالکل سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں, کوئی بندہ بھی سستی کا شکار نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ سارے ولایت کے پروانے بالکل تیار بیٹھے ہیں. کہا بادشاہ چاچا جی یہ بات مانتا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے؟ اس نے کہا نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ, اس میں شک ہی نہیں. میں کیسے نہ مانوں, بخاری کہتی ہے. اور طریقے والوں عجب یہ کہ بادشاہ خود عربی پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے ان فاطمہ سیدۃ نسائل, ادھر آواز چوکھے, یہ ادھر تھوڑی آئیے, نسائل سرزمین تریکھا, تاریخی شہر, صدیوں سے عزاداری, پرانا ترڈا تے نوکر دی دعائے کٹو کٹ اللہ کرے مولا دے ظہور تک شاد و آباد رہے تے ایتھے ماتم تے جشن ہوندے رہن. میں بھی بلاندے رہو, یہ بھی آمین آکھو کی دے. اگر اس حدیث کو پہلے یوں سنا ہو, آپ کو ولایت علی کی قسم اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے مجھے گھما کے گلی میں پھینکنا ہے اور کہنا دفع ہو جا, آئندہ یہاں نہ آنا. اگر غلط ہو جو چور کی سزا میری کم از کم سزا یہ کہ قتل معاف, اور اگر حدیث صحیح ہو, اینگل ظہیر شاہ جی نیا ہو, پھر بابا جی آپ سے لے کے آخری حلالی تک مجھے ویسے دعا چاہیے جیسے دعا دینے کا حق ہے. ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا معنی کیا ہے؟ عالمین کی عورتوں سے جناب زہرا افضل ہے. آپ مجھے بتاؤں اصل میں محمد کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد الرسول اللہ کی قسم. چاچا جی دوسرا کیا کھولنے کے بعد علی جن ولی اللہ کی قسم, اصل میں محمد بتانا یہ چاہ رہے تھے اور دنیا والا سنا, مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. یہ ہے طریقہ. صدقے جامع جو ہاتھ فضا میں بلند ہے, کسی کتے کا محتاج نہ ہو, مل کے اونچا نعرہ حیدری. تیری جوانی سلامت. بھائی بسم اللہ. شاہ جی بسم اللہ کرا. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی کیا کہا؟ صدقے جامع مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں. بابا جی یہ کیا ہے؟ بابا جی ہم جب یہ پہن کے کسی گاؤں میں جاتے ہیں, میں ذرا گاؤں میں کم ہی آتا ہوں, زیادہ اتفاق شہروں میں ہوتا ہے. بابا جی جب ہم یہ کیپ پہن کے کسی گاؤں میں آتے ہیں تو پنڈ والے کیا سمجھتے ہیں, ذاکر آیا کہ مولوی؟ مولوی نہیں بلکہ مولوی. ریشا جی اور مولوی آ گیا تو پھر مومن قریب آ کہتے ہیں مولوی صاحب جے ساڈے پنڈ آ ہی گئے ہوتے ایتھے ذرا ولایت پڑھیا جے ٹکا کے. شوق ہے نا بابا جی, ملنگ کو شوق ہے. ہمارا دین ولایت, ہماری نماز ولایت, ہمارا روزہ ولایت, ہمارا قرآن ولایت, ہمارا سب کچھ ولایت ہے, اس میں شک ہی نہیں. تو پھر لوگوں کو شوق ہوتا ہے. میں ترکھا کی سرزمین پہ
ایک ہلکا سا ولایت کا ٹچ دے کے چیک کروں کہ آپ کا ولایت سننے کا معیار کیسا ہے؟ مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. اور میں نے حدیث کی کتابوں میں ایک سید زادی کی جوتی کی آواز کو سنا. حدیث کی کتابوں میں ایک سید زادی کی جوتی کی آواز کو سنا. پیر ظہیر شاہ، اس جوتی میں اتنی برکت اور عظمت تھی کہ اسے سن کے ادب میں کعبہ پھٹ گیا. سڑکے جانا چاچا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی بسم اللہ کریں. بابا جی اس پاک تہاڈی سمجھ تو صدقے جی میں ظہیر شاہ، جی میں ظہیر شاہ آئے داری مولا کے عزت دار مداح خان سید بھی ہیں اور وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں جی مولا شاہ جی آپ کی زندگی دراز فرمائے. اس پاک سید زادی کی نالین میں ایسی برکت ہے، ایسی عظمت ہے کہ اسے سن کے ادب میں کعبہ. تسی سارے بولے ہو نا، اے ہن بھی بولیا جی پتر ہے، چھوٹے پتر. یہ پتہ ہے کون سی سیدزادی ہیں؟ یہ میرے پاک مرشد علی کی ماں ہیں. اور علی کی قسم محمد کہہ رہا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. ہائے ہائے صدقے جاؤ. بابا جی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے مینڈک نکلتے ہیں اور وہ آ کے سادات کو بھونکتے ہیں. اس لیے میں آپ کے وسیلے سے یہ جو دو جملے تھے نا میرے، یہ تھے علی ولی اللہ والوں کے لیے. اب میں آپ کے وسیلے سے ان بھائیوں تک پیغام پہنچاتا ہوں جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں، کیمرے کے ذریعے سن لیں. ایویں بچے رول جان گے، فائدہ کوئی نہیں. چاچا جی بابا جی عزاداری عبادت ہے نا، اسی کہتا بے شمار اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو ہم تو کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے تھوڑی مجلس کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ گھر رہ کے سنیں، یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کے بچے رول نہ جائیں. اب ان کے لیے کہہ رہا ہوں سارے حلالی تیار ہیں. میں جنہ میں آخنا بوجھ نہیں ویکھنا، تساں ویکھنا ہے. کیوں کہ آپ نافرمان ہیں؟ نہیں، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ بار بار دروازے کو دیکھتا ہے، کیونکہ دروازہ ایسی جگہ ہے جہاں سے امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا. انسان کو جتنا مرضی روکا جائے، جتنا مرضی ڈکیا جائے، وہ ادھر دیکھتا ہے، کیونکہ فطر نیچرلی انسان مجبور ہے وہ دروازے کو دیکھے. اسی لیے بطول کے بابا نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں. شاہ جی بسم اللہ کریں. چاچا جی مہربانی، چاچا جی شکریہ صدقے. اور علی اس کا دروازہ ہے تاکہ لوگ مجبور علی کو دیکھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے وسیلے سے ان بھائیوں تک بابا جی پیر ظہیر شاہ جی، بابا جی ہر بات ہر شیعہ کے لیے نہیں ہوتی. کچھ باتیں شیعوں کی نظر کرتے ہیں دوسرے بھائیوں کے لیے. ان میں پیغام ذرا ادھر دینے لگا، میرا ساتھ دے آ جائے. اب میں ایسی دو ماؤں کے نام لیتا ہوں جو تیری میری مشترکہ مائیں ہیں. ایک جسمانی ماں، ایک قرآنی ماں. تیری میری جسمانی ماں کا نام ہے حضرت حوا. کائنات میں جو آدمی ہے اس کی ماں کا نام حضرت حوا ہے. اور بابا جی قرآنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. چونکہ قرآن کہتا ہے محمد جس سے چاچا جی شادی کرے وہ مومن کی ماں ہے. اس کا مطلب ہے سارے بولنا ہے، اس کا مطلب ہے حضرت حوا جسمانی ماں ہے، حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے، اور محمد بخاری میں کہہ رہا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے، عائشہ سے بھی افضل ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے مولا نے ہاتھ دیا وہ فضا میں بلند کرے جی اونچا نعرہ حیدری. پیر ظہیر شاہ جی بابا جی اس فکرے پہ میں جناب کی دعا اور تعاون چاہتا ہوں. وجہ بھائی یہ فکرہ یہ ہے کہ آپ کو مولا کی زری کی قسم اگر کسی بھائی نے یہ فکرہ پہلے اس اینگل سے سنا ہو، پاویں دی داڑھی چٹی ہے تے عمر 100 سال ہے، اٹھ کے دسے اپنے پتر نو میں اس عالم کے ہاتھ بھی چوموں گا اور اس اٹھنے والے مومن کے پاؤں بھی چوموں گا کہ مہربانی چنگا کتے میں وہ بندہ تو صحیح تاکہ میں وہ کیس نہ سنا تو میرے علم اضافہ ہوئے تو میں جا کے وہ پیر چوما. مہربانی اگر نہیں سنا پھر اپنے پتر کو سونی دعا دینی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آیت آئی تھی نا محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو ہوا کیا تھا؟ دھیان نہ سنو. دو سید غلط ہے، سید کیا لفظ ہے؟ سارے بولو کیا لفظ ہے؟ سید. دو سید یہاں آ جائیں، ایک یہاں کھڑا ہو بابا جی، ایک یہاں کھڑا ہو.
آپ کو پتہ ہے یہ سید آپس میں کیسے بولتے ہیں؟ یہ انہوں آکھے گا بابا جی کی حال ہے، وہ گونوں آندا ہے بابا جی تھی ٹھیک ہو. دو ڈاکٹر آ جائیں آپس میں کیسے بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں، وہ کیا آندا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں. شاہ جی دو مولوی آ جائیں قبلہ آپ ٹھیک ہیں، وہ کیا آندا ہے قبلہ میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک. اس کا مطلب ہے دو ہم صنف ہم جنس دو بندے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کو اسی ایک نام سے بلاتے ہیں. شاہ جی آپ ٹھیک ہیں، شاہ جی آپ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں، مومن صاحب آپ ٹھیک ہیں، مومن صاحب آپ ٹھیک ہیں. ہوں سارے میرا تعامل کرنا دعویٰ میں بڑا بڑا کتاب قرآن لکھا ہوا اوپر معصوم کا نام میں انہیں سر پہ رکھا ہے. مجھے اس نام کی قسم جب یہ آیت آئی نا کہ محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو چونکہ اس وقت وہ 11 تھیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بولتی تھیں. مومن کی ماں السلام علیکم، مومن کی ماں وعلیکم السلام. مومن کی ماں سالن پک گیا، مومن کی ماں 5 منٹ بعد پکنے والا ہے. مومن کی ماں جب پکے تو مجھے بھی دینا. اچھا مومن کی ماں جیسے پکتا ہے میں بچے کو بھیجوں گی وہ کولی لے کے آپ کے گھر آ جائے گا. یعنی وہ اسے کہتی ہے مومن کی ماں، وہ اسے کہتا ہے مومن کی ماں. اس مومن دی ماں شیعہ ہے تو جملہ کھا جائے پانچتر پاک دی قسم ہو نہیں سکتا. پتہ نہیں آپ کے سہرانے میں بیٹھے ہیں یہ وہ جملے ہیں جس میں 10,000 کا پنڈال یوں اٹھا کے میں چھت سے لگا دیتا ہوں. اگر آپ بیدار ہوئے تو آپ کو لطف آئے گا. سارے دن کی تھکن دشمن علی کے گھر نہ جائے. میں نے سیدوں کے پاؤں چومے کی توجہ مومن کی ماں، 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 مومن کی ماں. اتنے میں رسول کھا رہا ہے. کہا زہرا کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. کہا بابا جب سے آیت آئی ہے نا کہ مومن کی مائیں ہیں تب سے میں آوازیں سنتی ہوں. ادھر سے آواز آتی ہے مومن کی ماں، ادھر سے آواز آتی ہے مومن کی ماں. میں بڑی آوازیں سنتی ہوں. سرکار کو جلال آیا فرمایا زہرا دل چھوٹا نہ کر، یہ 11 مومن کی مائیں ہیں، زہرا محمد کی ماں ہے. میں صدقے جاواں چاچا جی جس سے صدقے جاواں جس سے ام ابیہا کا معنی آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اونچا نعرہ حیدری. تھوڑا کھینچتا ہے سانس کھینچتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. بابا جی بسم اللہ کر. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی. عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسائی بادشاہ یاد ہے نا گل پاجی گل یاد ہے نا. اور میں ایک موضوع پہ ظہیر شاہ جی اتنا کچھ اکٹھا دیتا ہوں کہ کئی بیچارے میرے اگر بندے جڑے تھوڑے دماغ میں نا وہ باہر جا کے آتے ہیں ہو رہے کہڑا موضوع پڑھا سمجھ نہیں آئی. ان کی عقل سے ماورا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں. توجہ میرا موضوع ہے پاک حسین کی پاک اماں. سر چکو. بادشاہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حسین کی ماں کائنات کی ہر ماں سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی اس کے بعد میں نے جانا ہے باٹا پور لاہور. 5 سال سے میں خمسہ پڑھ رہا ہوں اور وہاں پہ شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھی آتے ہیں، علم دی قسمیں اہل حدیث بھی آتے ہیں. اے ہوں چلنا اے موبائل تھوڑے کول کہڑا دور ہے آ لاہور باٹا پور. کامران بھائی نے فون کر کے پوچھ لو انہیں جا کے پوچھ. اور اہل حدیث کا پتہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے سر تے روٹیاں لا پاؤنا ہوتا تو پتہ لگ جاتا ہے. ناظم ممبر صاحب خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ممبر پہ بولنے والا بندہ پورے پنڈ کی عزت ہوتا ہے. اللہ آپ کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے. انہوں نے کو گل سنائیے پاجی. وہاں میں پڑھ رہا تھا حدیث پڑھی وہ مول صاحب بیٹھے ہوتے اہل حدیث. پاجی میں وہ آپ کا نوکر ہوں جو ممبر پہ کہتا ہوں شیعہ بھائی، سنی بھائی، وہابی بھائی. گل نہیں مکے. بابا جی قرآن دی قسم ہے حنفی بھائی، دیوبندی بھائی، چشتی بھائی، قادری بھائی، کلندری بھائی. ادھر ایک مومن اٹھ کے نا جلال پور جٹا آتا ہے اے مولوی صاحب یہ سارے ہی بھرا وا تے لڑائی کا دی. میں نے کہا مجھے علم کی قسم جو بھی بطول کے بابے کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. چول کا بچہ تو وہ ہے جس کے دل میں علی کا گرو ہے. سچی صدقے جانا مولا آپ کو سلامت کی. باقی سارے ہمارے بھائی، تیری جوانی سلامت، باقی سارے ہمارے بھائی ہیں. اچھا اس سے میں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی مانتے ہیں وہابی بھائی آپ بھی مانتے ہیں؟ کہتا کیوں نہیں مانتے؟ میں مسلمان نہیں ہوں. جب بخاری کہتی ہے کہ جناب سیدہ عالمین کی خواتین سے افضل ہے تو میں بھی مانتا ہوں. لو بابا جی یہ زور نہیں ہے میں لانا کیونکہ جملے میں زور بڑا ہے. سونی دعا چولی جائے تیار ہو. میں نے کہا مولوی صاحب قرآن میری بھینوں بھی سنو جی توجہ سے اور اپنی گود میں جو بچے موجود ہیں ان کے کانوں میں سناؤ. میں نے کہا کہ اگر سب سے ظہیر شاہ اگر سب سے افضل بی بی جناب زہرا ہے تو قرآن سر تے رکھ کے دسو پھر سب سے افضل مرد کس کو ہونا چاہیے؟
चाचा जी किन्ने बंदे बोले ने 40-50 तो 60% चुप होना जी। आ जेडे चुप तुहानू चुप तो मां ने रखो अपने होंठां ते उंगल इंज करके, अगर अंदर से फट के मेरे बिस्मिल्लाह कर मेरे मुर्शद का नाम ना आए तो फिर मैं आपका नौकर क्यों हूँ। मैंने कहा सब चाचा जी मेहरबानी, अगर सबसे अफजल बीबी जनाब सैयदा है तो सबसे अफजल मर्द की सूरत है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि मैं क्या मौलवी जी ऊँ ना कीजिए, सबसे अफजल मर्द वही है जिसे मोहम्मद ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। चाचा जी मेहरबानी, मैं बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। एडा सोना मजमा, क्या कहने आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे। बादशाह बिस्मिल्लाह बाबा जी, बादशाह मैं ईसाई करूं सवाल क्या कर, ध्यान ना भाई, ये सारी तमहीद थी। अब कसीदा शुरू हो गया है। इस तो 2 मिनट बाद फिर मैं आखना ए वो शेर है जिहदे वास्ते मैं कसीदा शुरू किया सी। 2 मिनट बाद भाजी ईसाई खड़ा हो गया। बादशाह सवाल करूं? करो। कब बादशाह मैं आपके सामने साबित करता हूं कि हमारी पाक मरियम आपकी पाक सैयदा से अफजल है। बादशाह कहता है कोई बात नहीं, हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलियदीन, लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन। ओ यार हम कहते हैं ईसा अल्लाह का नबी है और तुम कहते हो ईसा अल्लाह का पुत्र है। भाई ठीक है, तुम्हारा दीन तुम्हारे। कहता है बादशाह सॉरी, आप मेरी बात को लाइट ले रहे हैं, मैं आपके कुरान से साबित करूंगा कि हजरत मरियम अफजल है। ओए मौला दी कसम तुसी जी जी पे आंदे हो। बादशाह कमन लग पिया, क्या कुरान से? जबकि शिया सुन्नी मुत्तफकुन अलैह अकीदा ये है कि हुसैन की माँ अफजल है। ओए तू कुरान, बाबा ज़हीर शाह जी कुछ मोमिन परेशान है कि हो रहे जैगम वो गल्ला पढ़ लगा है, जो ऊपर से मंगा के खाए वो मरियम है, जो पका के ऊपर भेजे वो दार है। ये आपको आता है, सिम का दौर है, मैं अगे गल करनी है। भाजी मेहरबानी करो, राह फुतर से अब आगे भी बढ़ना है भाई, हालात का तकादा ये है, हालात के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए। तवज्जो है हमारे कुरान से कहाँ कर। कहता बादशाह ना कोई मंतिक ना कोई फलसफा, आसान सी बात। भाई शादी वाला लिया केड़ी? कहता बादशाह तुम्हारे कुरान में हमारी मरियम का नाम 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारे कुरान में तुम्हारी ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है। पीर ज़हीर शाह जी यूं तख्त पे बैठे हुए बादशाह ने दरबारी मौलवियों की तरफ देखा और ठीक पे आंदा सवाल ठीक है जी, एतराज़ ठीक है जी, है थोड़ी चुप तो सदके। इनू आंदे ने मजलिस कि सांसों के बाद मिंबर तक आ रही है। मजलिस शोर शराबे का नाम नहीं, मजलिस फिक्र का नाम है। तवज्जो। अच्छा सवाल भी ठीक जी, एतराज़ ठीक जी, पंजी यारी ना है जी, बी पाक का ना नहीं, ये सही पे आंदा हाँ जी, जवाब है नहीं। सोना सौंगी वाला हलवा पकाइए विच देसी बादाम पा के, अगो दंद कट दो पे, हमारे अकीदे पे ज़रबत पड़ रही है तो अगो हंस दो पे। इतनी तनख्वाहें लेते हो दरबार से और जवाब नहीं। एक मौलवी कहता बादशाह गल पता क्या है, ओ कम औखा है तो थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं टाइम नहीं अभी। एक मौलवी कहता बादशाह मेरे पास हल है। उन्हें कहता जल्दी 10 मार की या। कहता बादशाह जिन्होंने मेरे मातम की समझ आए वो बोले। कहता बादशाह अगर ईसाइयों से बात करनी है ना तो फिर सानू छड़ सदके जावा, जिसको अली ने जुबान अता किया जुबान बोले। फरमाया फिर शियों का मौलवी मंगवा, वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे किया जाता है। सदके जावा तेरी जवानी सलामत भाई, हर हलाली चारों मुखरों से आवाज है जी हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, आप जिए। ये जो मेरे करीब भाई बैठे ना 5-6, इनकी आवाज़ थोड़ी आ रही है। मैं आपका वो नौकर हूँ जो कल्ला ही आंदा है। आप कहाँ बोलना है? पीर ज़हीर शाह जी बैठे हुए हैं, शाह जी से पूछ लीजिए। मेरा दावा है मिंबर पे पेशावर से कराची तक, बल्कि बैरून मुल्क भी मेरा दावा है, मैं मिंबर पे कहता हूँ उस कुत्ते
کتے کے بچے حرامی پہ لعنت جو اپنے بندے بٹھا کے حسین سے 2 نمبری کرتا ہے. اس وجہ میں ترلے والا بندہ تساں ہی بولنا ہے. آج لگے بیٹھے تساں بولنا بعد چ. اب میں کل ہی ہونا. توجہ. اچھا او ادھر آ جی بادشاہ. اوے ہمارے شہر میں کوئی شیعہ مولوی ہے تو بادشاہ کنے آندا ایک کوئی جی بس ایک آندا ایک تے کافی ہے بتھیرا ہے وہ تو لبدا پھردا ہے. چل جا بلا کے لا. بابا جی وہ پہنچا دستک دی. اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی. کون؟ کہا باجی جی قبلہ صاحب گا رہے ہیں. وہ زوجہ تھی ان کی. وہ کہتی ہے کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں 5 دن کے بعد آئیں گے. تو بابا جی اپنے آپ کی آندا ہے لے کافر دی لوڑ پئی تے گھر ہی کو نہیں. چاچا جی ہمیں کہتے ہیں شیعہ کافر. ان کے پاس ہاں مہربانی ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے. پٹھی سی قوم کالے کپڑے پہن کے جوتیاں پاؤں میں نہیں ہوتی. یا حسین 10 ہماروں کو دیکھو ایسے پاگل بنے ہوتے ہیں چھریاں ہاتھ میں قمیضیں اتار کے خون ہے ہی پاگل. مولوی صاحب کیمرہ لگا ہوا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. تجھے شوق ہے شیعوں کو پاگل کہنے کا؟ آ میں سیدوں کے سامنے شیعوں کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے اعتراف کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں. محمد الرسول اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں. علی جن ولی اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں. ہاں عشق شبیر میں ہم پاگل ہیں. صدقے جاواں بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہم محبت حسین میں پاگل ہیں لیکن اگر تو علمی بات کرے تو آ تجھے دکھائیں کہ یہ پاگل بولتے کیسے ہیں. صدقے جاواں بابا بے شمار اللہ تینے سلامت رکھے بھائی. حیدری شیعہ دی لوڑ پئی تے کافر گھر ہی کو نہیں. یہ کہتے ہیں بابا جی آپ کے نوکر نے ایک جملہ بنایا ہے. یہ میں بنایا جی یہ کسی کتاب تو نہیں میں بنایا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کتاباں پڑھ کے بنایا میں آپ. اگر سچ ہو تو سونی دعا پتر واسے کریا جی. مولوی صاحب پیڑیا سیدوں کے مذہب کو کہتا ہے کافر شیعوں کو کہتا ہے کافر. اللہ کے بندے ہم تو کفر سے اتنی دور ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہو نا ہم اس کا احترام کرتے ہیں امام نہیں مانتے. ایک بندہ تھوڑے واسطے سی کوئی گل نہیں باقی کو معافی مانگنا جی. بسم اللہ کرنا بابا جی. ایک جملہ اور ایک دعا ہے. پاجی آپ دعائیں بناتے ہیں کہ نہیں یار تسی آندے نہیں ہے اللہ سونے میرے منڈے نوں ڈاکٹر بنا. یہ قرآن دی کہڑی آیت ہے یارہ بنا دے ہو نا. آپ بھی تو کہتے ہیں نا اللہ سونے میرے پتر نوں وکیل بنا انجینئر بنا. اسی طرح ایک آپ کے پتر نے دعا بنائی ہے مانگ لئیے منگا دعا آمین آکھو گے. میرے اللہ یہ 70-72 لوگ رل کے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں. تو بھی کہہ دے کافر اینیاں جو روڑا پائے ہے چل تم ہی آکھ دے. ایک مسکینوں کی ملنگوں کی ماتم کرنے والوں کی سن لے. میرا خیال ہے کلے شہر کی دیر آگا مانگا کی مانگنا ہے وہ میں دعا مانگا گا آمین آکھا جے. کہ میرے اللہ یہ کہتے ہیں کافر چل کافر ہی صحیح. ایک مہربانی کرنا قیامت کے دن ہمیں وہی رکھنا جہاں ابو طالب ہوگا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی بسم اللہ کرنا. چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. ایڈا سونا مجمع آخری بھائی تک او جڑے داتا دربار سے چلنا بیٹھے ہو جی اونچا نعرہ حیدری. جیو واہ واہ سارے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اتنے میں وہ ایلچی شاہ جی واپس آیا تخت پہ بادشاہ کیا ہوا. چاچا جی میرے لیے بکھا جی پاجی میرے لیے بکھا جی میرے لیے ذرا. اب مجھے پتا ہے مسکرا رہے ہیں تھوڑا سا ادھر دیکھیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ملنگ ہوتے ہیں اپنے اپنی جوش جذبہ ہوتا ہے نیور مائنڈ. اور کیوں ہے کہتا بادشاہ سلامت ہوں کافر تو گھر ہی کو نہیں. کہتا ہے ہوا کیا. کہتا ہے وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ 5 دن کے بعد ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں میں کمی ہوں کوئی بادشاہ ہوں میرا ڈیرا بڑا سارا بنا ہوا ہے ادھر رکھو نے خاطر خدمت سیوا تو واضح کرو جیسے 5 دن گزرتے شیعہ مولویہ کا بات ہو جائے گی.
ٹھیک ہے عیسائی رہے. 5 دن کے بعد شیعہ مولوی آئے, اپنی بیوی سے آ کہتے ہیں پڑھیے لوگ کیا بات ہے, جب سے میں شہر میں داخل ہوا ہوں تھوڑی پہ گئی ہے, سناٹا ہی ہے, شہر لگتے نہیں پیا قبرستان. قبلہ کیا بتاؤں, 7 عیسائی آئے ہیں, انہوں نے آ کے کیا دربار میں سوال. کیڑا قبلہ؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے اور تمہارے قرآن میں تمہاری پاک بی بی کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. ایویں 5 کو مدن نکی جواز چ ہوں ہاں کرو تے پتر راضی. شیعہ مولوی کہتا ہے بڑے الو کے پٹھے ہیں, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پاجی یہ کوئی گل ہے؟ میں بسم اللہ کرنا, یہ کوئی سوال ہے؟ علی ولی اللہ پڑھ کے امامہ سر پہ رکھا, ناد علی پڑھ کے آواز بے تن کی. شاہ جی سیدوں کا نوکر, حیدر کا ملنگ حیدری بن کے پاجی سیدھا دربار میں. جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ کھچا کھچ دربار بھرا ہوا تھا, جیسے آپ کا فل پنڈال ہے, گلی بھری ہوئی ہے, فل پنڈال, دربار بھرا ہوا, علماء, عیسائی, تخت خالی. جیسے یہ آپ کا پاک و پکیزہ مولا کے گھر کا گیٹ ہے نا, دربار کا گیٹ تھا. سید دادا ظہیر شاہ جی, ایک مولوی دوسری مولوی کی اصلی جگہ کونی مار کہتا ہے او آگے. اصلی جگہ تو بتا جی پاجی, میں نے پانی پیا ہے زیادہ, اور آج کل ہم آپ کو پتا کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے چونکہ 2-2.5 منٹ تو ہم نہیں نا کھیلتے, صرف عزاداری ہوتی ہے, اس لیے تھوڑا پیٹ میرا بڑا ہوا ہے. ورنہ اصلی مولوی وہ ہوتا ہے جو کھڑا یہاں ہو پیٹ ممبر پہ ہو. میری گل سمجھ آئی جی چاچا جی؟ اصلی میں تو نقلی ہوں بھائی, اصلی وہ ہوتا ہے. تو اس نے اصلی جگہ پہ ٹیڑھ سے کرک ماری او آگے. بابا جی دونوں بھاگ کے پہنچے, وہ سوال کا جواب ہے. میں کہا گل ہی کو نہیں, ہمیں دے گا. سوری کیا مطلب؟ کہتا میں ہوں علی والا, لاڈلا ہوں, نواب آدمی ہوں. کیا مطلب؟ کہتا ہے تخت والا تخت پہ بیٹھے, اس کے سر پہ تاج ہو, وہ بادشاہ تاج سمیت سوالی بن کے سوال کرے, علی والا ہوں, لاڈلا ہوں, پھر جواب دوں گا. وہ اندر تینوں آکھیا سے نا پٹھی قومی, جواب ہے تو دے. یہ کیا بات ہوئی؟ ترکھے والے ہو, پنجتن دی قسمیں اساں کدی کسی نے پہلے نہیں چھیڑیا. شیعہ طالب علم ہو یا عالم دین ہو, اساں کدی کسی نے پہلو نہیں چھیڑیا. قرآن دی قسمیں اسی حیا کر رہے ہیں, موقع دینے ہیں. ایک کری تے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی والے ہیں. علی بھی دشمن کو تلوار دے کے کہتے تھے وار کر تاکہ تیری حسرت باقی نہ رہے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. آخری بھائی تک او جناب پرانے متھے ہاتھ رکھیا جی, حیدری, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں. سرکار کیا کہا؟ جواب دے. کہتا نہیں. انہوں نے کہا پٹھی قوم کیا وجہ ہے؟ پاجی دھیان رکھا جی, جملہ وڈا اکھ لگا. وہ کہتا ہے تخت والا تخت پہ بیٹھے گا, سوال کرے گا, پھر جب ایک باری سارے رل کے دسو, تھک تو نہیں گئے؟ ابھی 5 منٹ گنجائش ہے. میرا وعدہ یاد ہے نا, میں سا لین یہ یاد ہے. ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہ آئے گا وہ بات کرے گا پھر تو سوال, اور چکر کی ہے. ہوں جو 3-4 چھڑے نا انہوں, ہوں مولوی صاحب کو غصہ چڑھ گیا. شیعہ مولوی نے کلمہ طیبہ پڑھا, علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل, پڑھ کے اپنی پاور کو قائم کیا. اور قائم کر کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے, میں اس لیے شرط رکھ رہا ہوں کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھے, چونکہ وجہ یہ ہے تخت والا تخت پہ بیٹھے, وہ سوال کرے, میں اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے. تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی نکالتے ہیں, پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تیری جوانی سلامت, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اندر والے, باہر والے, گلی والے, علی والے, حیدری. بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. بابا ظہیر شاہ جی ایسا لگتا ہے جیسے ترکھا نہیں گامے شاہ کربلا ہے. مولا قسم کیا کمال کے لوگ ہیں, کیا کمال کی معرفت ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ کو بھی نوکر کا لطف آ رہا ہے بھائی جان, ایک تھوڑی تھوڑی داد مینوں دیو, آپس میں داد دے جاؤ. صدقے جانا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ جی, اپنے پتر کی طرف دیکھیے. اور کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے کہ ساری فلم فوٹو لے کے فٹافٹ اپنے پتر کرو جی نوکر, تاکہ میں جملہ کہوں, کیونکہ لائٹ جدھر جاتی ہے پھر یہ لوگ کم دیکھتے ہیں. یہ لوگ لائٹ نال ویندے نے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ محترم سامعین, پاجی یہاں کیمرہ مارے ہوں ریکارڈنگ ہو گئی ہے, ساری ریکارڈنگ امام زمانہ کو جانی ہے. انہیں ویکھنا تو پھر آنا کہ کہڑا کہڑا میری پاک دادی دے قصیدے سے خوش سی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے خوش ہیں الحمدللہ, سارے خوش ہیں. یہ تو ہم ذاکر ہیں نا, اسی نہیں جے رج دے دوں شیواں تو, ایک داد تو ایک نیاز تو.
ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਵਾਣ ਵਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। चलो सर उठाइए। मैं तो बाबा जी हर जगह कहता हूँ कि मेंबर है बाबा जी। देखिए पुलिस का महकमा हज़रत उमर फ़ारूक की बरकत है, ये उनकी ईजाद है। तो इसमें हज़रत उमर से पहले पुलिस नहीं थी, तो हज़रत उमर ने जब पुलिस का महकमा कायम किया तो वो अभी तक आ रहा है। और उसमें देखिए मेरिट क्या है, कम से कम बंदा मैट्रिक हो, अब मेरे जरा घट्टो घट्ट कद होवे है, 6 के राउंड बोर्ड हो, छाती चौड़ी हो, दौड़ सकता हो, मैट्रिक पास हो, एडा उदा विड होवे। मेरा मकसद है हज़रत उमर के महकमे का मेरिट है या नहीं? सारे बोलो। मेजरमेंट होता है ना, और छाती नापी जाती है कि नहीं, दौड़ते हैं कि नहीं, मैट्रिक किसी ने देखते हैं ना। तो यार हज़रत उमर के महकमे का मेरिट है, हुसैन के मेंबर का मेरिट कोई नहीं। इंसाफ है ना यार। कम से कम बंदे को पता तो हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अब तरीका नहीं सुन रहा। कैमरे के त्रै लत्तां वाला बड़ा खतरनाक जे, गिन लो किनियां सू, 3 सू, ये 3 सू ते 3 लत्तां बड़ा खतरनाक है। त्रौं का मजा लेना जे, सिर चुको। जो बंदा शराब पीए, ओए क्यों पीती आ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ है वो आंदा जी शैतान ने वरगलाया सी तो मैं घुट ला गया, शैतान से। जिस दिन अल्लाह ने ज़हीर शाह शैतान पर लानत की थी, इसे किसने गुमराह किया था? और यारा हम जो पुट्ठा काम करें हम कहते हैं शैतान ने करवाया। तो एक टाइम ऐसा था ना जब अल्लाह ने शैतान पर लानत की थी, और तुझ पे लानत है और क़यामत तक है। कुरान, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कुरान है भाई। तो मेरा कुरान सही जे। आहो, आपके पुत्र को अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक पता है। इस लफ्ज़ पे ज़ेर है तो क्यों है, ज़बर है तो क्यों है? हाँ, इत्मीनान से सुनिए। अल्लाह कहता है तुझ पे लानत, ਇਹਦਾ मतलब है शैतान पुट्ठा काम कीता है ना, तां लानत आई है ना। इनू किन्ने गुमराह कीता है? सानू तो करता है शैतान, तो शैतान नू किसने किया? पता है क्या था? सिर्फ इतना कसूर था। अल्लाह कहता है इसे सजदा कर। वो आंदा खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं आग से ये मट्टी से। मैं पहनावा तरह का मजा लिया जे, ये मट्टी तो मैं आग, मैं अफजल हूँ। मासूम फरमाते हैं इस पर लानत सिर्फ इसलिए थी कि इसने हक से बहस की थी। और यारा अल्लाह हक है कि नहीं? और अली हक कहने वालों, अल्लाह हक है या नहीं? सबसे बड़ा हक अल्लाह, उसके बाद सबसे बड़ा हक रसूल, फिर कायनात में सबसे बड़ा हक अली। सुन लिया जे, 5 के 5 हक, 12 के 12, एक और बोलो 14 के 14। शैतान पे लानत इसलिए आई थी, इसने हक से बहस की थी। नतीजा क्या निकला? मैं कहना जी तरह लत्तां ते कौन बोलता है? नतीजा क्या निकला? जो हक से, जो अल्लाह से बहस करे उस पर भी लानत, जो रसूल से बहस करे उस पर भी लानत, जो बतूल से बहस करे उस पर भी लानत। कुरान की कसम, तीनों पे लानत। और मौला आपके हाथों को सलामत रखे, चाहे वो खुदा का दुश्मन हो, चाहे वो रसूल का दुश्मन हो, चाहे वो बतूल का दुश्मन हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब कहना बादशाह आएगा तो बात होगी। इतने में एक मुनादी ने निदा की, बाअदब बामुलहजा। ज़हीर शाह जी, मैं कहीं जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि पिंड के लोग पीछे रह जाएंगे। बामुलहजा होशियार, जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। इतने में दरवाज़ा खुला, ताज समेत बादशाह सलामत अकड़ता हुआ सीधा दरबार में। चाचा जी, 2 बीबियां इसके दाएं बाएं थी, एक यहाँ एक यहाँ, और पंखा इस पर चला रही थी। बादशाह की तरह मारी ना जाए। चाचा जी तुसा क्या उठ के पढ़, तो दाद हूँ सोनी देनी जे। बादशाह सीधा आके तख्त पे बैठा। बाबा ज़हीर शाह जी, एक बीबी यहाँ, एक बीबी यहाँ। ओ शिया मौलवी तू है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। सवाल का जवाब है? गल ही को नहीं, अभी देगा। त्रिखे आले हो, त्रिखी जी दाद दे आजे। मुझे बड़ा मजा आया था जब बादशाह ने कहा कि मैं ये कैसे मानूं कि तू शिया है। बाबा जी सवाल से पहले वो कहता है मैं ये कैसे मानूं कि तू शिया है। आप किसे शिया समझते हैं? जो मातम करे हैं?
भाजी गुजरात के साथ वजीराबाद, वजीराबाद के साथ गखड़, ईसाई हैं और मातम करते हैं। तुसा कभी ईसाई मातम नहीं करते देखे? इसका मतलब है मातम करना शीयत की अलामत नहीं है, ईसाई भी कर देने। नाज़िम मेंबर साहब, जंजीर मारना शीयत की अलामत है। मेरे साथ आइए सेवन शरीफ में सखी लाल शबाज कलंदर के मज़ार पर हिंदू हैं और हाथ में जंजीर है। इसका मतलब है जंजीर मारना भी शीयत की अलामत। क्या दाएं हाथ पे फरोज़ा पहनना शीयत की अलामत है? खुदा की कसम, ननकाना साहब जाइए शेखुपुरा के साथ, सिख हैं और हाथ में फरोज़े हैं। क्या समझते हैं? जो हाथ खोल के नमाज पढ़े वो शिया है? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। आप मस्कत जाइए, उम्मान में जितने मालिकी सुन्नी हैं ज़हीर शाह जी, वो सारे हाथ खोल कर पढ़ते हैं। इसका मतलब सदके जावा, इसका मतलब है हाथ खोल के नमाज पढ़ना बेशीयत की अलामत। ये तुसी होयो हैरान, होन कर लगा परेशान। क्या समझते हैं? जो अली वलीउल्लाह पढ़े वो शिया है? अली वलीउल्लाह की कसम नहीं। आपके त्रिखे में शियों के अलावा और भी मस्जिद होगी। किसी मौलवी साहब के सर पे कुरान रख के पूछिए, मौलवी जी आप सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, कुछ भी हैं, आप बताइए आप गाजी के पाक बाबा को क्या मानते हैं? खुदा की कसम हर मौलवी कहेगा हम मानते हैं अली अल्लाह का वली है, 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 अली अल्लाह का वली है। 5 बार क्यों कहा? ताकि आपको समझ आए अली अल्लाह का वली है। अगर इसे अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो बनता है अली वलीउल्लाह। इसका मतलब है अली वलीउल्लाह 73 के 73 फिरके कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, शिया अरबी में कहते हैं, बाकी भाई शादी अपनी ज़ुबान में कहते हैं। इसका मतलब है सब मानते हैं कि अली अल्लाह का वली है। आप तो जो बताऊं शीयत की अलामत क्या है? अगर तेरी माँ शिया है, तेरी मकीज़ आवाज़ मिंबर तक ना है, मेरे सईदों ने जाकर बनाया क्यों है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शादी अली वलीउल्लाह की कसम। बादशाह कहते बता अगर तू शिया है तो शीयत की अलामत क्या है? शिया मौलवी ने सीना ताना और कहा बादशाह इससे बड़ी अलामत कोई है ही नहीं, ज़हरा के दुश्मन पे लानत। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जनाब सईदा आपके हाथ ही सदके जावा, जिसे मौला ने हाथ दिया है उसे पाक हुसैन की अम्मा की ताईद में उठना चाहिए था। मिल के ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करें, बाबा जी बिस्मिल्लाह। उसने कहा ये वो वाहिद इबादत है जो कायनात में सिर्फ 2 करते हैं, या जली करता है या फर्श पे अली वाला करता है। मैंने आपके सामने कहा बीबी पाक के दुश्मन पे लानत, आपने क्या कहा? सिर्फ बेशुमार नहीं कहा, साथ में आपने वाहवा भी की, दोनों बाजू भी उठाए और कुछ भाई घुटनों के बल खड़े भी हो गए। आपको पता है बादशाह ने क्या किया था? अब बस अगों को जना आखी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद तुमने आहो सदके जावा। मुझे अंदाजा है शाह जी कि इसके बाद तू कहाँ जाएगा। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। कहते मैं मान गया कि तू क्या है? बाबा जी अजान आ रही है, हैं? थोड़ा 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 अगर आप कहें तो ठहर जाएं। बाबा जी 1 मिनट ठहर जाएं, पानी दीजिए। कोई बात नहीं, अगर किसी ने जाना हो तो कोई मसला नहीं, ख्याल है। जी जी अच्छा जी जी ठीक है ठीक। अच्छा आखिर पे पहुंच गए, पहले बताई नहीं आपने? अच्छा लेट देना, चलो जो जिसने अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है वो भाई जा सकता है, कोई मसला नहीं। क्यों बाबा जी? जो चाहता है कि चलो 5 मिनट बाद सुन के जाने हैं वो भी खैर है, वक्त भी सही है, कोई गल नहीं। हो गई भाजी, ये मेरा जवान भाई है, ये कह रहा है कि हुण किबला वो भी शेर पढ़ो जो वास्ते किसी का शुरू किया है। लो भाजी सुनना नहीं सारे कसीदे का शेर सबसे टीप का अगर सुनना है तो अपना टेस्ट कीजिए। नारे हैदरी अभी है जी, अभी गुंजाइश है जी। मौला आपको सलामत रखे। शाह जी आखिरी फिक्र बाबा जी, और फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मौला आपको सलामत रखे। 6 से ऊपर टाइम हो गया, मैंने वादा किया था मैंने 6 बजे हर हाल में मिंबर छोड़ देना है, क्योंकि मैंने लाहौर खमसे पे पहुंचना है। तो फिर बानी भाई ने कहा कि 5 मिनट मजीद कर लीजिए, शायद शाह जी थोड़ा लेट है, तो इसलिए मैं आपकी मोहब्बत में और आपके हुक्म में रुका हूँ। अगों हुण चौखी गुंजाइश नहीं तो मेहरबानी करो, घंटे तो काम टप गया, तो सोहनी सी दुआ चाहिए और मैं आखिरी फिक्र कहूँ। है जी पानी है, तवज्जो जी।
مان گیا کہ تو شیعہ ہے. گل یاد ہے سارا بھاجی, گل یاد ہے. کہتا مان گیا کہ تو شیعہ ہے. جواب تھے, کہتا بادشاہ پہلے سوال دہرائیے. چاچا جی ادھر میرے لوگ کیا سو, ہاں مہربانی. کہتا ہاں جی بسم اللہ. کہتا سوال یہ ہے, عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے, جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں. کہتا بادشاہ بس اینی گل سی. انہیں کہ اینی کتنے ساڈے مولوی مرنے پے نے. کہتا بادشاہ ایک بات تو بتائیے. کہ بادشاہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں 2 عورتیں کھڑی ہیں یہ کون ہے؟ کہتے کیا مطلب, میری کنیزیں ہیں. کہ بادشاہ جی ان کے نام کیا ہیں؟ شاہ جی ان کے نام کیا ہیں؟ کہا یہ زرقہ ہے. ناظم ممبر صاحب یہ زرقہ ہے, یہ برقہ ہے. چاچا جی ساڈی زبان چ آپ بھن شہیداں ہی تے آپ بھن میداں ہی. چاچا جی اس تو بعد میں کی کھول کے بیان کرا, صدقے جاواں. کہا یہ زرقہ ہے, بسم اللہ کرا, اور یہ برقہ ہے. کہ بادشاہ سلامت بھائی دھیان رکھا جی. ہوں اے او شیر ہے جہدے واسطے قصیدہ میں شروع بسم اللہ کرا ہے. یہ مہربانی کرا جی. میں اتنے آ گیا تو اتنے ہلے آخر لگا تو میرے پیر بھی آ گئے جی. میرے پیران کی آمد تے بلند ترین صلوات پڑھ دیو جی. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا سید, بسم اللہ. آ جائیں آ جائیں. بسم اللہ کرنا. بابا جی اجازت ہے, اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. لو جی وارث ممبر آگے, میرے پیر آگے. میں 2-4 منٹ میں اب ان کو وارث ممبر کو ممبر حوالے کرتا ہوں جی. اچھا یہ زرقہ ہے, یہ برقہ ہے. کہ بادشاہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کا کرو. کہ بادشاہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتا 3. کہ بادشاہ اگر تلوار سے امان ہو تو تون نہ کٹی جائے تو میں ان کے نام پوچھ سکتا ہوں. کہتا شٹ اپ اسکت, شٹ یور ماؤتھ. اگر تو شیعہ عالم دین نہ ہوتا میں تیری گردن کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیتا. تجھے شرم نہیں آتی بڑے دربار کے سامنے مجھ سے میری پردہ داروں کا نام پوچھتا ہے؟ شیعہ عالم دین کہتا بادشاہ سلامت مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا. مریم اللہ کی کنیز ہے, زہرا اللہ کا پردہ ہے. میں بسم اللہ کرتا. جی سید مولا آپ کو سلامت رکھے. ترکھے والو 15 سفر جو اللہ کا پردہ تھی اس کی بیٹیاں ہر بازار سے پردہ کرتی ہیں. میں بسم اللہ کرا. مجھے حکم یہ ہوا تھا کہ اگر کسی وجہ سے شاہ جی نہ آئے تو برآمدگی میں کرواؤں گا. اب ان کا موضوع ہے سخی حسین تو وہ پڑھیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد بانی صاحب پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہیں بھائی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک سخت سا موضوع دیا ہے. میں جملہ کہہ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے کیا کہا ہے, اور آپ کی ہائے بتائے گی کہ 2 منٹ سننا ہے مصائب یا 5 منٹ. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس سید زادی کا جملہ کہوں جس کی زندگی تھوڑی تھی تماچے زیادہ تھے. جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میں بسم اللہ 15 سفر ہے. 2 دن پہلے سجاد پوچھتا پھرتا تھا غریبوں والا قبرستان کا رسول. میں بسم اللہ کرا. سادات کی نگری, وارث ممبر سید, سامنے سید بیٹھے ہیں. جب اتنے سارے سید یہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مرشد دادیاں بھی پردے میں ہوں گی. تو 2 فکرے اپنی سید دادیوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے, اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. عرصہ معاشر ہوگا. سید پیچھے تشریف فرما ہے. میری کسی بات میں آپ کو ڈاؤٹ لگے آپ بابا جی سے پوچھیے. عرصہ معاشر ہوگا, اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے تیرا نبی رو کے کہے گا میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے؟ میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہیں میری زہرا لاوارث تھی. صدقے جانا. ترکھے والو یہ جملہ کہہ کے رسول ہٹیں گے, علی مولا آگے بڑھیں گے. ظہیر شاہ جی بابا جی علی مولا ایسی جملہ ایسی بات فرمائیں گے کہ رسول رو پڑیں گے تو وہ گل میں ادھی کرنی ہے, ادھی تہاڈی ہائے نے پوری کرنی ہے. علی آگے بڑھ کے کہیں گے میرے اللہ کوئی شک نہیں تیرا نبی بڑا مظلوم ہے,
لیکن میرے اللہ تیرے نبی کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں. میرے اللہ میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی شام کھا گیا, جس کی کوئی بیٹی بازار کھا گیا, جس کی کوئی بیٹی دربار. جی بسم اللہ کرا, مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے. شاہ جی بابا ظہیر شاہ جی, مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. جو میرے بھائی گلی میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, میرے بھائیوں کتنے سیدوں نے بات کی؟ 2 نے. ایک نبیوں کے سردار, ایک ولیوں کے سردار, ایک میرا مرشد پاک مصطفیٰ, ایک میرا مرشد پاک مرتضیٰ. 2 سید بات کر کے ہٹیں گے, ایک تیسرا سید آگے بڑھے گا. جب یہ تیسرا سید بات کرے گا, رسول روئیں گے اور علی ید اللہ ہاتھوں سے وجہ اللہ پہ ماتم کریں گے. جب یہ تیسرا سید آگے بڑھ کے کہے گا, جس کا نام حسین ابن فاطمہ ہے, یہ رو کے کہے گا میرے اللہ کوئی شک نہیں, میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے, میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے, لیکن میرے اللہ میرا نانا ہو یا بابا, ان کی بیٹیاں قبر میں تو آزاد ہیں. میرے اللہ التی دفنت بقیودہا, میں وہ مظلوم ہوں جس کی بیٹی, جی صدقے جاواں, جس کی بیٹی قبر میں بھی چاچا جی کڑیوں سمیت دفن ہے. تیرے 5 ایڈا سونا رو پے ہو, 1 منٹ اور سن لو, میں چلا سا ہائے سونی کی تھی جے, پھر سنو جڑا حکم دیتا جے سنو. تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا ہے, مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ چاچا جی ہائے بن رہی ہے نا, تو یہاں لے ہائے کرا جی. بھائی امام رو کے کہتے ہیں ہاں سچ ہے. کہا مولا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ امام فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے. کہا مولا پھر سید سجاد نے اپنی پاک بہن کی کڑیاں اتاری نہیں, کیا حکومت کی طرف سے حکم تھا کہ اس بچی کو کڑیوں سمیت دفن کیا جائے؟ امام فرمایا ایسا کوئی حکم نہیں تھا. وہ رو کے کہتا ہے مولا میں امتی ہوں, آپ سید ہیں, پھر آپ بھی بتائیے وجہ کیا تھی؟ سارے ہائے کرے جے. امام رو کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی, بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی. میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی, میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا تھا, اس وجہ سے میرے بابا نے اپنی بہن کو کڑیوں سمیت ہی دفنا دیا. شاہ جی ظہیر شاہ جی, بابا داؤد شاہ جی, علی رضا شاہ جی, 2 سال پہلے انچولی کے ممبر پہ حضرت علامہ طالب جوہری تھے. ادھر سے ایک بزرگ سید اٹھ کے کہتا ہے علامہ صاحب, داڑھی سفید تھی, علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں, پیشے کا ڈاکٹر ہوں, تقریباً 60-70 سال کا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے زیادہ پیاسی حسین کی سکینہ کیوں رہی جدے کار چھوٹی تھی؟ یہ ایک باری ہائے کرا جے. قبلہ و کعبہ نے منہ پہ ماتم کیا, رو کے کہتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے در سینے تھے. جیسے ہی وہ پانی لے کے آتا بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی صدقے جاواں. مولا تیرا پرسر ماتم, آپ تو بالکل تیار, لگتا ہے جیسے تریکھا نہیں کربلا کی سرزمین ہے. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. جیسے وہ آتا بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی. بابا علی رضا شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, بابا جی سے لے کر سکلین گلو تک. آپ کسی ذاکر سے کہیے ذاکر صاحب آپ ہمیں حسین کی بچی کا قتل سنائیں. پتہ ہے یہ ذاکر کہاں پہ اینڈ کرتے ہیں؟ یہ ذاکر اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, یہ ذاکر کہتے ہیں زندان شام تھا, کٹا ہوا سر تھا, حسین کے آبرو کٹے ہوئے, ہونٹ پھٹے ہوئے, دانت ٹوٹے ہوئے, چہرے پہ تماچے کے داغ تھے, دائیں کی زلفیں بائیں تھیں, بائیں کی زلفیں دائیں تھیں. اور سکینہ رو کے کہتی ہے بابا حالات نے کیسی کروٹ لی, پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, بابا آج تو میرے سینے پہ سو جا. پیر علی رضا شاہ جی مجھے آپ کی ہائے اور ماتم کی قسم, آپ سے لے کے آخری ذاکر تک سارے میرے جتنے بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ باپ کی حالت دیکھ کے سکینہ دم توڑ گئی. مجھے پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی مرشد زادیوں اور اپنی مومنہ بہنوں کی چادروں کی قسم ہے, یہ ذاکر تیرے ڈر سے پڑھتے ہیں. ورنہ تو آپ سوچ, جو بچی 13 ضربے چلتے دیکھ کے نہ مری, وہ خالی گردن دیکھ کے کیسے مر گئی؟ قرآن کی قسم اصل وجہ یہ تھی بازار میں اصغر کی بہن کو مارا پڑا گیا تھا.
اتنا مارا گیا تھا رباب کی بیٹی کو چاچا جی جی بسم اللہ کرا صدقے جاواں تیری جوانی سلامت زندان میں شاہ جی بسم اللہ چاچا جی اپنی تیاں دے غم سے کدی نہ رہو جی جو حسین کی بیٹی میں رو رہے ہیں جی اتنا مارا گیا تھا بابا جی کہ زندان میں پہنچتے پہنچتے یتیم سید زادی دم توڑ گئی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کیسے مارا گیا. روتی آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ بے شمار کہیے اللہ زجر بن قیس پہ لعنت کرے. بابا جی یہ وہ حرامی ہے جس نے شمر کے بعد سب سے زیادہ تماچے حسین کی بیٹی کو مارے. پیر ظہیر شاہ جی بابا علی رضا شاہ جی بابا جی میر پور آزاد کشمیر میں خمسہ پڑھ رہا تھا میں اور علی رضا کھوکر صاحب. بابا جی وہاں میں نے جملہ کہا چوتھی مجلس پہ میں نے کہا اللہ زجر بن قیس پہ لعنت کرے. مومنہ روندہ روندہ بے شمار رکھا. شاہ ظہیر شاہ جی بسم اللہ کرنا بابا جی جب سے میں نے مصائب شروع کیا اب تب سے رو رہے ہیں. بابا جی جیسے آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں سے کہ مومن اٹھا اور گلی والے ہو ہائے کرا جی اور مومن اٹھ کے مجھے کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے کہا اللہ زجر پہ لعنت کرے اس کتے کے بچے نے کیا کیا تھا. مجھے تیری ہائے کی قسم میں نے کہا 2 منٹ تک مجمع روتا رہا. میں نے کہا یہ وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارتا تھا. اور جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے اور اس ماں کو تازیانے چاچا جی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ جس کا چاچا جی اکبر جیسا بیٹا مارا جائے کیا اس کی ماں کو تازیانے مارنے کی ضرورت رہتی ہے. اس حرام زادے نے بازار شام میں کھڑے ہو کے اونٹ کو چابک مارا. چاچا جی جیسے چابک لگا ہے نا اس کا ہاتھ پھسلا اور اونٹ کی کوہان سے ہوتا ہوا اس کا ہاتھ اونٹ کے منہ پہ لگا. جب اونٹ کے منہ پہ لگا ہے نا کھولی آگے بڑھ کے کہتا زجر اللہ تجھ پہ لعنت کرے اوے تو نے محمد کا فرمان نہیں سنا کہ جانوروں کو منہ پہ نہیں مارتے یہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی بھائی کا دامن ہلا کر دیا. انہیں بتاتا کہ انہیں میں بھی ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں. جس کا جی چاہتا ہے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارتا ہے اور کہتا ہے صدقے جاواں بلا تیرا چچا غازی کہاں ہے جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ سکینہ ہے. بابا علی شاہ جی سید بیٹھے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ ان کا پتر ان کا نوکر صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. ایک رسی میں 16 سید زادیاں تھیں اور سب سے تنگ رسی حسین کی سکینہ کی تھی. چاچا جی اتنی تنگ رسی تھی آخری فکرہ کہہ کے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. اتنی تنگ رسی تھی میرے بھائیوں کہ سید زادی کا سانس مکمل طور پہ نکلتا نہیں تھا. ایک باری سوال لے لو ایک مرتبہ سانس لے 1 منٹ میں ممبر چھوڑتا ہوں سانس لے لیجیے میں بس کرا قرآن دی قسمیں تو سچ آکھے ہے اگلا فکرہ واقعی ایسا ہے کہ جگر پھٹ جائے گا. میرے بھائی کہہ رہے ہیں بس کرو. ایک فکرہ مجھے حکم ہے بانیوں کا اللہ تیری تیاں دے پردے سلامت رکھے جڑا انج کھل کے حسین کی تھی ہو رہا جی بسم اللہ کر لو جی. آخری فکرہ کہتا ہوں رسی تنگ تھی آپ کو پتا نا کانوں سے خون جاری تھا. اسی ذاکر تواڈے در تو نہیں پڑھ دے. اچھا چلو انصاف کر کے دسو آپ نے سنا ہے نا علی شاہ جی سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے بندے ہاتھوں سے پوچھتا تھا کہ قبرستان کہاں ہے. میں نے قرآن دی عظمت دی قسمیں تیرے ڈر تو نہیں پڑھ دے. ورنہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بہن کا لاشا لے کے سجاد پوچھ رہا تھا ایک عورت نے چھت سے سکینہ کے لاشے پہ پتھر پھینکا تھا. میرے مولا نے رو کے کہا تھا میری بہن مری ہوئی ہے اب تو نہ مارو. بابا جی اتنے ظلم ہوئے ہیں اگر ہم سارے پڑھیں تیرا جگر پھٹ جائے. رسی تنگ تھی سامنے کھڑی تھی رملہ بنت یزید. چاچا جی یزید کی 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی. وہ قریب آئی جن نے سید بیٹھے ہوتے میری مرشدیاں معاف کریں جی. وہ قریب آ کہتی ہے چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی ہے مجھے بتائے گی وجہ کیا ہے. جنہ دے گھر چھوٹیاں تیاں نے ایک کاری ہائے کرا جی. بی بی رو کے کہتی ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہی یہ جو تو نے در پہنے ہیں یہ میرے ہیں. یہ جو تیرے کانوں میں در بسم اللہ کرنا چاہتا ہے یہ جو تیرے کانوں میں در ہے نا یہ میرے ہیں. وہ حیران ہو کے کہتی ہے چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی بابا جی تو ایک قیدن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے در پہنوں. سکینہ رو کے کہتی ہے میں سچے باپ کی بیٹی ہوں ہمارے منہ سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا. وہ کہتا ہے چھوٹی قیدن مانتی میں بھی ہوں تیرا چہرہ بھی معصوم ہے تیرا لہجہ بھی معصوم ہے
پر ہے تو قیدن میں بادشاہ زادی میں تیرے دور پہنوں گی نشانی دے اور تیاں ماتم کر کے ہائے کرا جے بی بی رو کہتی ہے پھر اتار کے دیکھ اگر خون ہوا تو میرے ہیں اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں یہ کہ یتیم سید زادی کا خون ہے تو جتنا بھی پانی سے دھوئے گی یہ خون صاف ہونے والا نہیں ہے اس نے یہاں ہاتھ رکھا اور رو کے کہتی ہے اچھا چھوٹی قیدن ایک بات تو بتا تیرے بابا ہیں بی بی فرمایا مارا گیا تیرے بھائی ہیں چاچا جی فرمایا ایک بیمار کے سوا مارے گئے ایتھے دل کردہ اینو ویکھو تے اچھی ہائے کرو یزید کی بچی سکینہ سے کہتی ہے یہ بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا سید زادی کہتی جیسے میرا چچا تھا کائنات میں ایسا چچا اللہ نے کسی کو نہیں دیا جب کہا نا اچھا اب میں سمجھ گئی تو اس لیے دور واپس نہ لیتی نہ تیرا بابا رہا نہ تیرے بھائی رہے نہ تیرا چچا رہا اب دور پہن کے کسے دکھائے گی سید زادی رو کہتے ہیں نہیں دین بچانے کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی پرانی عادت ہے معاف کر دیتے یہاں لے ہو تو پھر بچی واپس کیوں نہیں لیتی سید زادی رو کہتی ہے اصل وجہ یہ ہے اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میری کنڈلیاں بند تھی اور ظالم نے انگلیاں ڈال کے ایسے کھینچا اور میرے کان ہی پھٹ گئے بابا علی رضا سے لے کر علامہ طالب جوہری تک سارے ذاکر کہتے ہیں شام میں غریبہ تھی ہر سید زادی نے بالوں کا پردہ کیا اور ننھی سکینہ نے کہا بھیا میرے بال چھوٹے ہیں میں کیا کروں لا سید قرآن ممبر پہ میرے سر پہ قرآن رکھ یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں اصل وجہ یہ تھی سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا وہ بالوں سے پکڑ گئے اتنا مارتا رہا بی بی بابا کے لاشے میں گری بابا آنکھیں کھول کیا مدینے والی سکینہ میں ہوں